السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ دنیا چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، یعنی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب تر آتے جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک ایسی بیماری کا تذکرہ کریں گے جو اس چھوٹی ہوتی ہوئی دنیا میں بھی انسان کو اکیلا کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی سماعت میں کمی۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی بنا پر نہ صرف مریض بلکہ اس کے آس پاس موجود لوگ بھی بہت حد تک متاثر ہوتے ہیں اور کئی بار بیزار بھی نظر آتے ہیں۔ جبکہ اس طرح کے میڈیکل پرابلم کے اندر میرا نہیں خیال کہ مریض کا اپنا یا کسی اور کا کوئی قصور ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر تصویر کشی کی جائے تو بیماری کی کیفیت فی الحال کچھ اسی طرح کی بن گئی ہے۔ سماعت میں کمی کیوں کر واقع ہوتی ہے اور کس طرح کے علاج اس کو بہتر بنانے میں تجویز کیے جاتے ہیں، یہ سب بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد مائدہ، جو کہ ایک ENT سرجن ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ان دا ڈپارٹمنٹ آف ENT ایٹ ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ ڈاکٹر صاحب، سماعت میں کمی، سماعت کا گہرا تعلق کان سے ہے۔ جی انسانی کان ہمارے جسم کا کتنا حساس حصہ ہے اور کتنا اہم؟ انسان کے جسم میں جتنے بھی حصے پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ اپنی اہمیت کا حامل ہیں، چاہے وہ ہاتھ ہوں، ٹانگیں ہوں، لیکن یہ اسپیشل سینسز کہلاتے ہیں۔ کان، آنکھیں، یہ اسپیشل سینس ہے اور ان کے لیے ان کی وجہ سے انسان بیرون دنیا سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ انسان سنتا ہے، جب آنکھ کھولتا ہے دنیا کو دیکھتا ہے، لیکن جب وہ سنتا ہے تو وہ انہی الفاظ کو ریپیٹ کرتے کرتے پھر وہ اس کی زبان ایک ڈیولپ ہوتی ہے، کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ضروریات کے لیے بات کر سکتا ہے، کسی کی ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ جسم کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہرے پن یا سماعت میں کمی کو لے کر ایک جو عام خیال پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عمر کی انتہا پر جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے سننے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ جی جی یہ بات کس حد تک درست ہے، اور کیا اس چیز کو اسی طرح لینا چاہیے کہ جب آپ بڑھاپے میں جائیں تو آپ کی سماعت کم ہوگی ہی ہوگی؟ جی جیسے جیسے ایجنگ پروسیس آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کام کاج کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ آہستہ ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جسم میں کہ وہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جیسے گروتھ ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا ایک زوال بھی شروع ہوتا ہے۔ تو جسم کے مختلف حصے بھی زوال پذیر ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کان کے اندرونی سسٹم جن کو انر ایئر کہتے ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں جن کو انر اور آؤٹر ہیئر سیلز کہتے ہیں، وہ بھی ڈی جنریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، ان کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بتدریج جو ہے سماعت کا عمل جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ کسی میں ایج ریلیٹڈ ہے، تو کسی میں جلد شروع ہو جاتا ہے، جیسے 50 سال کے بعد شروع ہو جائے گا، کسی کو 70 سال میں بھی نہیں ہوتا، 80 سال میں بھی ہوتا۔ تو یہ کوئی انیویٹیبل چیز نہیں ہے، اور کچھ لوگ کافی حد تک بڑی لیٹ ایج میں بھی جا کے بھی سماعت اچھی ہوتی ہے ان کی، لیکن ہے ضرور کہ یہ کوئی بیماری کا نام نہیں ہے، یہ ایج کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ ہو سکتا ہے ویسے، لیکن یہ قابل علاج ہے۔ یہ قابل علاج ہے ویسے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں اور کیا بہرے پن کی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ وجوہات بہرے پن کی اور اقسام؟ جی ہاں، دیکھیں بہرا پن جو ہے وہ کان سے ریلیٹڈ ہے، اور کان جب جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو کان کا سسٹم بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اقسام اسی وقت شروع ہو جاتی ہیں جب ایک تو پیدائشی نقائص ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ نہیں سن سکتا آگے جا کے، یعنی یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر سننے کی صلاحیت کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ رکھتے ہیں، اور کچھ جو پیدا ہونے کے بعد بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جن کو ایکوائرڈ ڈیفنس کہتے ہیں۔ جی اچھا، اگر اس گروپ کو لیا جائے جو پیدائشی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، ان میں کچھ بیماریاں جیسے خاندان کے اندر چلتی رہتی ہیں، کچھ لوگوں کو سماعت کی ہو یا بصارت کی ہو یا جسم کے دوسرے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں وہ پیدائشی ہوتے ہیں ویسے، تو اس طرح سماعت کا معاملہ بھی ہے کہ یہ کنجنائٹل ڈیفنس کہلاتی ہے، اور یہ فیملی کے اندر رن کرتی ہے، اس کو جینیٹک کہتے ہیں ویسے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ اگر فیملی ٹری جو ہے وہ آپ کا نارمل ہے بالفرض، تو ماں کے پیٹ میں اگر بچہ جو پرورش پا رہا ہے اس کو کسی چیزوں سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کہ اماں اگر جو ہے اس کو ایکس رے دیے جائیں اس پریگننسی کے دوران، یا اس کو روبیلا، یا کوئی ایسی ادویات دی جائیں، میڈیسن ہو کر دی جائیں، یا اس کا کبھی جیسے ہاسپٹل ایڈمیشن ہو جائے کسی خدا نخواستہ دوسری بیماری میں اور معلوم نہ ہو کہ وہ پریگننسی ہو، تو ایسی اینٹی بائیوٹک وغیرہ دے دی جائیں جن کو امائنو گلائکوسائڈ گروپ دیتے ہیں، جو ڈائریکٹلی ڈیمیج کرتی ہے اس ڈیولپنگ جو سماعت کا سسٹم ہے، کان کا اندرونی نظام ہے اس کو۔
اور روبیلا ایک بہت انفیکشن ہے جس کی ویکسین اویلیبل ہے. اگر اس سے محروم رہتی ہے حاملہ خاتون تو وہ روبیلا وائرس جو ہے وہ کان کے سسٹم کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. تو یہ وہ ہیں جو فیملی ٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جو بعد میں ماں کے پیٹ میں ایکوائر ہوتے ہیں انفیکشن. جی. اس کے بعد بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد بھی کچھ جس کو پیری نیٹل پیریڈ کہتے ہیں وہ ایسا کروشل پیریڈ ہے جس میں بچے کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ایسے سیٹ اپ کے اندر جس میں تمام انتظامات ہوں تو اس بچوں میں سے ایسا ڈیفیکٹ نہیں آتا. فار انسٹنس کہ بچے کو جانڈس ہو جاتا ہے پیدائشی, تو یہ جانڈس اگر زیادہ مطلب ایک رینج سے باہر آ جاتا ہے تو وہ بھی جسم کے جس طرح دوسرے حصوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ کان کے سسٹم کو بھی نقصان کرتا ہے. دوسرا, اگر بچہ سانس نہ لے یا انوکسیا ہو جائے یا کچھ ایسپریٹ کر جائے کچھ, تو وہ آکسیجن سیچوریشن پراپر ٹائم پہ دماغ میں نہ پہنچ سکے تو یہ بھی سسٹم کو ڈیمیج کرنے کا, جیسے بعض بچے سی پی ہوتے ہیں تو ان کی سماعت بھی خاصی محروم ہوتی ہے. تو یہ جینیٹک اور نان جینیٹک کے اندر ایک ڈویژن ہے, دونوں کا تشخیص ہونا ضروری ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب بچے بول نہیں سکتے, جی جی, تو والدین کو کس طرح کی علامات پر دھیان دینا چاہیے جی جی, تاکہ اگر بچے میں سماعت کی کمی کا معاملہ ہو تو بر وقت سامنے آ جائے؟ جی دیکھیے, بچے کی بہت ساری عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو میچ کرتی ہیں. جیسے بچے کا اماں اور یا پیرنٹ جو ہیں وہ جنرلی نوٹ کرتے ہیں کہ بچہ کب گردن کو سپورٹ کرنے لگ گیا, چلنے کب لگ گیا, پہلا لفظ کب کہا تھا. تو لیکن بعض دفعہ جن بچوں میں یہ نقص ہوتا ہے تو اماں ابا یہ نوٹ کرتے ہیں کہ خاص الفاظ جیسے اماں بابا اس سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے معاملہ, لیکن سماعت کا دھیان پھر بھی نہیں جاتا ان کا ویسے, اور یعنی تھوڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے, ذرا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے. پھر جب بچہ 2 سال کی ایج کو کراس کرتا ہے, جب دوسرے بہن بھائی اگر کوئی جونیئر یا سینئر وہ یاد آتے ہیں اماں ابا کو کہ اس نے تو بہت جلدی بولنا سیکھ لیا تھا, یہ بول کیوں نہیں رہا, تو وہ مختلف پھر ایک سائیکل شروع ہوتا ہے کہ مختلف ڈاکٹروں کو دکھانا اور الٹیمیٹلی پھر ENT کے پاس آنا, ایئر نوز تھروٹ سرجن کے پاس آنا, اور وہاں اس وقت فرسٹ ٹائم ریویل ہوتا ہے کہ اس کی سماعت کا بھی مسئلہ ہے. تو اور یہ تو وہ ڈیفیکٹ ہیں جو ہم جو ابھی ڈسکس کر رہے تھے جو پیدائشی ڈیفیکٹ ہیں ویسے. تو اس میں ڈیلیڈ یعنی الفاظ کا نہ بڑھنا اور باقی سماعت ٹھیک ہو جانا, اور 14 مہینے کی عمر کے بعد بچے کا آہستہ آہستہ خاموش ہو جانا, کیونکہ اب وہ سن نہیں رہا ہے تو وہ اب ایک ڈپریسو فیز میں آنا شروع ہوتا ہے کہ اس کی وکیبلٹی نہیں بڑھ رہی, وہ دنیا میں ساری چیزوں کی موومنٹ دیکھتا ہے لیکن سن نہیں پا رہا ہے, تو وہ بچے سلو ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, ویسے ان کی الفاظ نہیں بڑھتے. تو ان چینجز کو کمپیئر کریں اگر نارمل بچے کے ساتھ تو اماں ابا کو یا پیرنٹس کو دھیان دینا چاہیے ان کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا اولاد ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, اور اولاد کے اندر اس قسم کی کمی عموماً دوسری کمیوں کا باعث بھی بن جاتی ہے, جیسے سیکھنے کا عمل جو کہ ہر بچے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے, وہ بیچ میں کہیں رک جاتا ہے. اسی طرح سے بولنا سیکھنے کی اگر بات کی جائے تو ایسے بچے عموماً بول بھی نہیں پاتے کیونکہ الفاظ انہوں نے کبھی سنے نہیں ہوتے. بالکل صحیح. تو ان بچوں کو جب ان کی عمر تھوڑی بڑھتی ہے, یہ معاملہ جب سامنے آتا ہے, کیا یہ لوگ قابل علاج ہوتے ہیں؟ بالکل قابل علاج ہوتے ہیں. اصل میں اس میں تھوڑا سا بتانا ضروری ہے ان پیرنٹس کے لیے کہ جو بچے ہیں اس قسم کے بیہیویئر شو کریں تو ان کو 2 سال کی ایج سے پہلے اس نقص کا یعنی ڈیفنس کا پک کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. کہ 2 سال کی ایج تک اگر برین کے یا دماغ کے اس حصے میں آواز نہیں پہنچتی تو ایک پلاسٹیسٹی تھیوری کہلاتی ہے, تو وہ خلیات جو دماغ میں ہوتے ہیں جو سماعت سے ہی اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں وہ پھر نہیں ہوتے. پھر اس بچے کے 2 سال کے بعد علاج میں کتنی ہی آپ جلد بازی کریں وہ اتنا افیکٹو علاج نہیں ہوتا ضرور ہے, لیکن پرسنٹیج جو اس کے افیکٹ ہونے کا وہ کم ہو جاتا ہے. تو ان بچوں کی ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے, ارلیئر دا بیٹر. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بہرے پن یا سماعت کی کمی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.